بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 135 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ من الناس، اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں، من یتخذ، جو تجویز کر رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، یحبونہم، کہ یہ لوگ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ ولو یر الذین، اور اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جس وقت عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ، کہ بے شک قوت، للہ جمیعا، سب کی سب اللہ کی ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، شدید العذاب، سخت عذاب والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم لوگ جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ دوسری بات، ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تیسری بات کہ مشرک اور ظالم جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ بزرگان محترم، جن لوگوں نے توحید سے اپنا منہ موڑ لیا ہے اور شرک کو اختیار کر لیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے معبود تجویز کر لیے ہیں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں۔ ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے نظریں مانتے ہیں، اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح کہ یہ لوگ ان باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہاں محبت سے مراد تعظیم اور فرما برداری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 میں شرک کرنے والوں کا یوں ذکر کیا گیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخرکار تمہیں دوزخ ہی کی طرف جانا ہے۔ ایمان لانے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی اللہ سے جو محبت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوشحالی میں بھی اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، بدحالی، فقر و فاقہ، مصیبتوں میں بھی اسی کو پکارتے ہیں۔ وہ اسی رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، ان کا دماغ، ان کا دل اسی بات پر ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور ایک اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے۔ یہ مشرک لوگ جنہوں نے شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب اپنے شرک کے بدلے میں ملنے والے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری قوت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے شریک بنانے کے سلسلے میں جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، اندادہ، یہ بات سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30 میں بھی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ لوگ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں تاکہ اس کے راستے سے وہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ سورہ سبا کی
آیت نمبر 33 میں ہے ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں ہے وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور حامیم سجدہ آیت نمبر 9 وتجعلون لہ اندادا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔